1949 کا جو معاہدہ کراچی تھا، یہ کہیں آج کا جو ایگریمنٹ ہے کہیں اس طرف تو نہیں جائے گا؟ چودھری غلام عباس کوئی مضبوط آدمی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی تھا جو انڈین کشمیر سے ادھر آیا ہوا سے کرایا گیا یا ان کو لا کر جو ہے ایک ٹول کے طور پہ وہ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ کوئی اتنے باشعور اگر ہوں گے تو آزاد نہیں تھے وہ اپنے اس میں۔ سر، پرانے دوستوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے نواز خان ناجی کے ساتھ؟ ادھر آ کے کوئی سال سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک میری نواز ناجی سے کوئی ملاقات تو ہوئی نہیں ہے۔ لیکن ناجی صاحب کا موقف اور آپ کے موقف میں کافی ڈفرینس ہے۔ کہ ناجی صاحب کشمیر میں لے جانا بھی ناجی صاحب کو میں ہی لے کے گیا اس کو، ٹھیک ہے، اور کشمیر میں جو الائنس بنے ہیں وہ میں نے ہی بنوایا تھا۔ ہمارے جو چیف منسٹر ہے خالد خورشید صاحب، یہ اچھی طرح گلبستان کے کیس کو لڑ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان میں دوسرے صوبوں کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہے، جو پاورز ہیں، وہی گلبستان کو ملنے جا رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ سینٹ میں جائیں گے، قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے یا صوبائی اسمبلی کا؟ بہتر یہ ہے کہ میں پاکستان لیول پہ سیاست کرنا میں بہتر سمجھوں گا۔ وہ پاکستان سے جو بھی لینا ہے پاکستان سے ہی لینا ہے، یہاں سے ہمیں حقوق ملیں گے، چاہے وہ پانچوں صوبے کے نام پہ دے دے، چاہے کسی اور سے دے دے۔ میں کسی بھی پاکستانی پارٹی میں جا سکتا ہوں، لیکن اس کا انحصار حقوق پہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 پاکستان کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عبدالحمید خان ایک سیاسی جدوجہد کا نام تھا، بڑے عرصے تک پولیٹکس میں کام کیا، پھر کافی عرصے تک ملک سے باہر رہے، پھر واپس ملک میں آگئے، پاکستان میں گلگت بلتستان میں آئے اور نئی جہد، نئے تسلسل کے ساتھ سیاسی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں عبدالحمید خان، جن کی تنظیم تو البتہ بینڈ ہو چکی ہے، اس پہ پابندی لگ چکی ہے، لیکن عبدالحمید خان جو ہے پرسنل کیپیسٹی میں جو ہے اپنے پولیٹکس کو مینٹین کر رہا ہے۔ عبدالحمید صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ عبدالحمید صاحب، ویلکم ٹو شو، اور یہ بتائیں کہ آج کل یہ جو آئینی سٹیٹس گلگت بلتستان کو مین سٹریم جو آئین ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے اندر شامل کر کے اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل پروونس کے طور پہ لے کر جا رہے ہیں، کیا آپ کا ویو ہے، کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، ہمارے لوگوں کا، میجارٹی لوگوں کا، میرے خیال میں 90% لوگوں کا تو یہ مطالبہ رہا نا کہ ہمیں صوبائی حیثیت دے دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہماری پارٹی کا پہلے تو الگ وہ تھا، سٹینڈ تھا، اور وہ سٹینڈ جو ہے نا میں نے ختم بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ ہمارے لوگوں کے ہی ان کے رویے یا ان کے سوچ کی وجہ سے میں نے ختم کیا، کیونکہ ہم جمہوریت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ جب ہمارے لوگ کوئی آزادی کی بات جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، ان کو وہ پسند نہیں ہے یا ان کی سمجھ سے باہر ہے یا وہ نہیں چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں تنہائی اپنی بات کو آگے بڑھانا یہ کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی جو میجارٹی کی جو سوچ ہے وہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں باہر سے آیا، اپنی آزادی کی اس کو ترک کر کے اس کو چھوڑ کے آیا۔ میری کوئی گورنمنٹ کی، کوئی کسی کی کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ اپنی لوگوں کی مجبوری تھی۔ ہماری لوگوں کی جو سوچ تھی وہ پاکستان سے جو بھی لینا ہے پاکستان سے ہی لینا ہے، یہاں سے ہمیں حقوق ملیں گے، چاہے وہ پانچوں صوبے کے نام پہ دے دے، چاہے کسی اور سے دے دے۔ تو اسی لیے میں واپس آیا ہوں۔ واپس آ کے میں سیاست تو بالکل میں کرنا چاہتا ہوں، اور جو گورنمنٹ پاکستان جو ابھی ہمیں دینا چاہ رہی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے جو ہمیں پیکیج ملتے رہے، کہ ہر گورنمنٹ جو اعلان کرتی رہی کہ ہم نے جو ہے اس کو صوبائی حیثیت دے دی، بعد میں ایک اور گورنمنٹ آ کے پھر کہا صوبائی حیثیت دے دی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے اس دفعہ امید ہے کہ یہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے، اور یہ جو کچھ دینا چاہ رہی ہے میرے خیال میں یہ زیادہ فائدہ مند ہے حمید صاحب۔ اگر یہ گورنمنٹ یہ پروونشل سٹیٹس دے رہی ہے تو آپ پارلیمانی سیاست کا حصہ بنیں گے؟ آپ کی کیا سوچ ہے فیوچر مستقبل میں؟ دیکھنا، میں تو سیاسی آدمی ہوں، بیسیکلی ہماری پارٹی پہ بین لگی ہے، اور بین کے خلاف نہ ہم کورٹ گئے ہیں اور نہ ہمارے لوگوں نے کوئی ایسا کوئی جدوجہد کی ہے۔ تو اسی لیے میں اب یہ عمران خان کی گورنمنٹ یا PTI گورنمنٹ اگر ہمیں کوئی حقوق دے دے گی تو، یا کوئی اور بھی گورنمنٹ اگر دے دے گی، تو ان پارٹیوں میں جانا میرے خیال میں یہ جو مقصد بہتر ہوگا۔ آپ کی یہ سوچ ہے کہ کسی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کا آپ حصہ بنیں گے اور پولیٹکس جو پارلیمانی سیاست ہے اس کا آغاز کریں گے؟ بالکل، یہ بھی ممکنات میں سے ہے۔ میں کسی بھی پاکستانی پارٹی میں جا سکتا ہوں، لیکن اس کا انحصار حقوق پہ ہے۔ جو پارٹی ہمیں حقوق دے دے گی بلتستان کو، اور
ہمیں جو اس سے پہلے جو سسپینڈ کر کے یا لٹکا کر رکھا گیا ہے، اس حالت سے گمانگو کی حالت سے جو نکالے گی، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے گی، ہماری جو یہاں سسٹم ہے اس کو بہتر کرے گی، تو میں اس پارٹی میں جا سکتا ہوں۔ حمید صاحب، چونکہ آپ کی جو جدوجہد ہے، اسٹرگل ہے، اس سے تو میں بہت قریب سے واقف ہوں، ہم ساتھ رہے ہیں ایک زمانے میں بڑے عرصے تک۔ یہ بتائیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کے حوالے سے، ریفارمز کے حوالے سے، جو 258 کے اندر جو ترمیم کی بات آ رہی ہے، اور پھر سوشل میڈیا میں لوگ ہمارا بڑا ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں آئین کے آرٹیکل 1 میں نہیں رکھا گیا، تو ہمیں کشمیر طرز کی حکومت ملنی چاہیے۔ تو یہ کنفلکٹ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، کیونکہ لکھت پڑھت میں آپ بڑے تیز ہیں، ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، تو اس پورے ڈرافٹ کو آپ نے پڑھا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں آٹونومس باڈی بنائے تو بہتر ہے، یا پروونشل سٹیٹس دیا جائے تو بہتر ہے؟ کیا مطلب ان دونوں میں کیا چیزیں آپ کو کمپائل کریں؟ دیکھنا میرے بھائی، ہمیں آم کھانے سے غرض ہونا چاہیے، ہمیں پیڑ گرنے سے نہیں، ٹھیک ہے۔ 257 کشمیر کا نام کے ساتھ اس کی وہ ہے، اور اگر وہ اسی میں نہیں کرتے، ایک اور ہمیں اگر آرٹیکل میں شامل کرتے ہیں 258 میں، تو اس میں زیادہ بہتر ہے گلبستان کے اپنے نام کے ساتھ۔ باقی جو حقوق ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو نیشنلسٹ ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں، میرے لیے تو ایک حیران کن ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں ان کی لاجک کو۔ ایک تو ہمارے جو ساتھی ہیں، یہ جو پروویژنل جو وہ ہے اسٹیٹس ہے، یا جس کو آپ عارضی اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں، جب تک کشمیر کا تصفیہ نہیں ہوتا ہے، ایک تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں ملنے کی بھی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، تو کشمیر کی بات بھی کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی کشمیر جو آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، آزاد جموں کشمیر، وہاں بھی جو سسٹم ہے وہ تو بھی پروویژنل ہی ہے، وہ بھی عارضی ہے، جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ کوئی پکا نہیں ہے۔ آزاد کشمیر بھی پاکستان کا ایسا نہیں ہے، اور نہ کوئی آزاد، کوئی انڈیپینڈنٹ، کوئی الگ کوئی گورنمنٹ ہے، وہ بھی جو پروویژنل وہ ہے وہاں نظام ہے، وہی ہے وہاں۔ تو یہ اگر ہمیں بھی وہی دے رہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ میرے لیے تو کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا حمید صاحب، چونکہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے کشمیر کے ایشو کے اوپر، پاکستان کی سیاست، گلگت بلتستان کے پالیٹکس کے اوپر، 1949 کا جو معاہدہ کراچی تھا، یہ کہیں آج کا جو ایگریمنٹ ہے کہیں اس طرف تو نہیں جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ تو بڑے اچھے لیڈر تھے کشمیری، سردار ابراہیم اور چودھری غلام عباس، وہ اس زمانے کے پائے گئے سیاستدان تھے، ان کی غلطی کی وجہ سے آج تک یہ پورا معاملہ لٹکا رہا ہے۔ تو اب جو ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اب جو لوگ معاہدے کرنے جا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، کچھ اور چیزیں جو ہے فارمولیشنز میں جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان کو کوئی غلطی، مطلب اس کو کس انداز میں دیکھ کے غلطیوں کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھا 1949 میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ چودھری غلام عباس کوئی مضبوط آدمی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی تھا جو انڈین کشمیر سے ادھر آیا ہوا تھا، یہاں اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ مجبور تھا۔ سردار ابراہیم وہ سردار ابراہیم نے بات میں انکار کیا کہ میں نے دستخط ہی نہیں کیا ہے۔ تو آپ جو بھی ہے مجموعی طور پہ ان کو آپ اتنا پاورفل، ان کو آپ نہیں، ان سے کرایا گیا یا ان کو لائق کا جو ہے ایک ٹول کے طور پہ وہ استعمال ہوئے ہیں، وہ کوئی اتنے باشعور اگر ہوں گے تو آزاد نہیں تھے وہ اپنے اس میں۔ باقی ہمارے جو ساتھی ہیں، میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو چیف منسٹر ہے خالد خورشید صاحب، یہ اچھی طرح گلبستان کے کیس کو لڑ رہے ہیں، یہ وکیل بھی ہیں، وکلا تو اور بہت سارے ہیں، لیکن یہ اچھی طرح لڑ رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جو ہماری اسمبلی کی سیٹیں جو ہے یہ بھی بڑھانے کی اس میں ہے، وہ 4 اور 6 کی بات چل رہی ہے، سینٹ کی سیٹیں بھی بڑھانے کی بھی، اور بھی جو حقوق ہے پاکستان میں جو دوسرے صوبوں کو جو مل رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان میں دوسرے صوبوں کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہے، جو پاورز ہیں، وہی گلبستان کو ملنے جا رہے ہیں۔ حمید صاحب، چونکہ آپ بہت دور کی سوچتے ہیں، ہمیشہ بہت ہم نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ سینٹ میں جائیں گے، قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے، یا صوبائی اسمبلی کا؟ آپ دیکھنا یہ تو ابھی قبل از وقت ہے نا، 2023 میں الیکشن ڈن ہو گیا نا پاکستان کا۔ باقی میں سیاسی آدمی ہوں، بہتر یہ ہے کہ میں پاکستان لیول پہ سیاست کرنا میں بہتر سمجھوں گا، اگر قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ مقامی جو سیاست سے، چونکہ علاقے کے ہم وہاں بہتر نمائندگی کر سکیں گے، علاقے کے جو جنرل جو حقوق ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر سکیں گے۔ سر، یہ جو آج کل سوشل میڈیا ہے بڑا افیکٹو ہے، یہ بھی تقریباً ہمارا ڈیجیٹل سائٹ پہ جہاں پہ آپ کا یہ انٹرو چل رہا ہے، اس کو لوگ بڑے دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں لوگ ان چیزوں کو۔ کیا پیغام دیں گے گلگت بلتستان کے پبلک کو کہ وہ کس قسم کی پولیٹکس کا حصہ بنے اور گلگت بلتستان کے مستقبل کو اچھا کر سکیں؟
میں تو یہ کہوں گا جس طرح میں اپنے لیے سوچ رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے بھی، اپنے عوام کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ جو پارٹی یہ الف سے لے کے یہ تک کوئی بھی وہ نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن جو پارٹی اس علاقے کو حقیقی معنوں میں حقوق دے گی اس پارٹی میں اس کے ساتھ دینی چاہیے، چاہے اس کے بارے میں جو ہے آپ کی سوچ کچھ بھی ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ علاقے کے بہترین مفاد میں ہی علاقے کا، اس آدمی کا بھی مفاد ہے، اس سیاسی لیڈر کا بھی پرانے مفاد ہے۔ دوستوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے نواز خان ناجی کے ساتھ؟ نکلا میں ابھی ادھر آ کے کوئی سال سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک میری نواز ناجی سے کوئی ملاقات تو ہوئی نہیں ہے۔ لیکن ناجی صاحب کا موقف اور آپ کے موقف میں کافی ڈفرینس پایا جاتا ہے صوبے کے حوالے سے۔ بالکل بالکل، میں دیکھیں ناجی صاحب جو یہ کہہ رہے کہ کشمیر کے ساتھ مل کے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ناجی صاحب کشمیر میں لے جانا بھی ناجی صاحب کو میں ہی لے کے گیا اس کو، ٹھیک ہے، اور کشمیر میں جو الائنس بنے ہیں وہ میں نے ہی بنوایا تھا، اور جب میں نے ہاتھ کھینچا تو الائنس ختم ہو گیا وہ سارا، ٹھیک ہے نا۔ تو کشمیریوں کو میں نے بہت آزمایا ہے، بہت دیکھا ہے قریب سے، اپنے پورے تجربے میں اگر میں نام لے لوں تو ایک دو آدمی کے علاوہ کوئی مجھے مخلص آدمی نہیں ملا ہے مجھے، بلکہ پولیٹیکل ہائیجیکر لگے۔ سیاسی طور پہ یہ بات بہت ترش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا جو تجربہ بتا سیاسی رہا ہے، ہائی جیکر رہے، بالکل سیاسی ہائیجیکر ہے، جو کشمیری جو لیڈر ہے، جن کو اپنے آپ کو جن کو جو لیڈر کہتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو سامنے ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ مقصد سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان والے کشمیری پولیٹیشنز کے سامنے کھلونے کے طور پہ استعمال ہوتے رہے۔ دیکھیں میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں، میں 93 سے کشمیریوں کے ساتھ ہوں، باہر بھی کشمیریوں کے ساتھ میں نے سیاست کی ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں ان کو پولیٹیکل ہائیجیکر کہتا ہوں، لیکن میں نے کوئی ذہین آدمی، کوئی وائز آدمی سے وزڈم کشمیری کو میں نے نہیں دیکھا۔ کشمیر اتنے ان میں ذہنی طور پہ ہوشیار نہیں ہے، اتنے تیز نہیں، اگر وہ اتنے تیز ہوتے تو اپنے لیے حقوق لے چکے ہوتے ہیں۔ آپ مقبوضہ کشمیر کو لے لیں، اس کے لوگ بھی دنیا بھر میں ہیں، جو آزاد کشمیر اس کے لوگ دنیا بھر میں ہیں، لیکن ان کی جو آؤٹ پٹ دیکھیں نا وہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں ان کو جو لوگ ہمارے سمجھتے ہیں بہت ذہین ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں وہ ذہین۔ عبدالحمید صاحب، چونکہ اس وقت سیاسی ماحول بڑا گرم ہے صوبے کے حوالے سے، پھر 2023 میں الیکشن بھی، یہ چیزیں تقریباً فائنل ہو چکی ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، کسی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے یا کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ اس پارٹی میں کے پلیٹ فارم سے آپ پالیٹکس کا حصہ بنے؟ نہیں، ان میں سے کسی نے، میرا رابطہ تو ان لوگوں سے ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہے اور پی ٹی آئی سے بھی ہے، مسلم لیگ سے بھی ہے۔ میں مسلم لیگ کے آفس میں ان سے مل لیا، ان کے چیف سے میری ملاقات بھی ہو گئی حفیظ صاحب سے، لیکن کسی نے مجھے کوئی دعوت نہیں دی آج تک۔ تو یہ تو علاقے کے اس پہ نظر ہے کہ اگر کوئی پارٹی اچھا کام کرے، میں ان میں سے کسی پارٹی میں جا بھی سکتا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ناظرین، آپ عبدالحمید خان صاحب کو سن رہے تھے۔ عبدالحمید خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مین سٹریم پالیٹکس جو ہے وہ گلگت بلتستان کے مفاد میں ہوں گے، تو ہم بھی اسی مفاد کا حصہ بنیں گے گلگت بلتستان کے مستقبل کے لیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر کسی وقت نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔